ہماری جو شہزادی ہیں جن کا نام مریم ہے وہ کہتی ہیں جی صحت کارڈ بند کر دو، کہیں کہ خدا نہ خاصا اگر لوگوں کو جو غریب آدمی ہے اس کو صحت کی سہولت مل جائے وہ بھی نہ دینا۔ وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنے علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ چلی جاؤں گی لیکن پاکستان کے لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں ملنی چاہیے۔ یعنی کس ذہن کے لوگ ہیں، کس سوچ کے لوگ ہیں اور کس طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تو سارا کچھ دیکھا کہ وہ جو سیکیورٹی پولیس نے دینی تھی وہاں سے وہ ہٹ گئی، اور آپ یقین جانیے میں اس کنٹینر کے اوپر اس انسیڈنس کے بعد 1.5 گھنٹہ انتظار کرتی رہی کہ پولیس والے آئیں اور یہ آ کے کنٹینر ٹیک اوور کرے، کیونکہ ایویڈنس ہے اس کے اندر، مجال ہے کہ کوئی گھسا ہوا۔ وہ ان کی نیتیں خراب ہیں، یہ بدنیت لوگ ہیں۔ ہماری اکانومی ڈیفالٹ نہیں کر رہی، اسی لیے تو ہم IMF پروگرام میں جا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچا جائے، اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام کی سپورٹ میں بات کریں کہ کیا مشکلات ہیں لوگوں پہ اور اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے کیا مدد کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے تو وہیں دوسری جانب دہشت گردی کی لہر سر اٹھا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری ریاستی مشینری کی تمام تر توجہ اس وقت آڈیو ویڈیو لیکس پر مرکوز ہے۔ اس آڈیو ویڈیو لیکس کے سلسلے سے اس سے پہلے سیاستدان جو ہیں وہ وکٹمائز ہوتے رہے، لیکن اب یہ سلسلہ عدلیہ تک بھی جا پہنچا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس وقت بہت سے سوالات ہیں۔ ایک جانب تو عمران خان کی جیل بھرو تحریک ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب زمان پارک کے باہر بھی کارکن عمران خان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ روزانہ پولیس کی جانب سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک آخر اپنے مقاصد کس طرح سے استعمال کر پائے گی؟ اور ایک جانب گرفتاری کے اعلان کرنے والی PTI کیوں عمران خان کو گرفتاری سے بچانا چاہ رہی ہے؟ اور اس سب میں اگر آڈیو ویڈیو لیکس کے تناظر میں اس پورے سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو اور بھی بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ عمران خان کے ساتھیوں کو، عمران خان کے اتحادیوں کو اور عمران خان کے اپنے قریبی لوگوں کو آڈیو ویڈیو لیکس کے ذریعے عمران خان سے دور کرنے کی بھی ایک مبینہ کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اس طرح سے دور نہیں ہوتا اسے پھر مختلف مقدمات میں پھنسا کر وکٹمائز کیا جاتا ہے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک میں ایک جانب تو معاشی عدم استحکام ہے، دہشت گردی کا عفریت سر اٹھا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری توانائیاں جو ہیں وہ آڈیو ویڈیو لیکس پر ہے۔ اس مرتبہ جو لیٹسٹ وکٹم وہ آپ بنی ہیں، تو یہ آخر معاملات جا کس طرف کو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے تو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ حکومت کرنے کی کیا کوشش کر رہی ہے۔ منی بجٹ دیا انہوں نے، حالات انہوں نے مزید معیشت کے خراب کیے، آپ کے سامنے تیل کی قیمتیں بڑھائیں، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈے کرتے ہیں۔ اور جو انہوں نے آڈیو لیک میری کی، میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری پامال ہو رہی ہے۔ پاکستان کی خواتین ان کی شرط نہیں بن سکتی ہیں۔ اب دیکھیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آپ کوئی میری ریکارڈنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اجازت نہ لیں کورٹ سے، اور یہ اجازت لینے کے لیے بھی گریڈ 20 کا کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ لکھ کے بھیجے گا اپلیکیشن۔ یہ ساری چیزوں کو انہوں نے ہر طریقے سے نہ صرف آئین کی دھجیاں ادھیڑ دی ہیں، انہوں نے قانون کی بھی دھجیاں اکھیڑ کے باہر پھینک دی۔ there is no قانون اس وقت بنا پبلک ہے، اور یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، خاص طور پہ جو آڈیو کا لیک کر کے میری، اور پھر اس کو انہوں نے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں CCPO کو۔ وجہ یہ ہے، یہ کیوں کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے، جو ہمارا JIT بنا تھا،
اس کے کنویننگ آفیسر جو تھے یہ اپنا ڈوگر صاحب تھے. ان کے سربراہی کے اندر ساری انویسٹیگیشن ہوئی. آپ کو پتا پچھلے کئی دنوں سے میں اس کی پیروائی کر رہی تھی گجرانوالے میں ٹیررسٹ کورٹ پہ, اور ہمیں ریکارڈ نہیں مل رہا تھا. پتہ چلا جی ڈی جی اینٹی کرپشن نے ریکارڈ جو ہے وہ سیل کر دی ہے, اور فائنلی جب وہاں سے 2 پروسیکیوٹنگ آفیسرز گئے, انہوں نے وہ کھلوایا دروازہ, تو دیکھا کہ جو ریکارڈ تھا اس کے چند صفحے 10 یا 11 صفحے رہ گئے, باقی سارا ریکارڈ جو تھا وہ غائب ہو گیا. تو میں تو پہلے دن سے یہ بول رہی ہوں کہ یہ سارے ملوث ہیں اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں, ثناء اللہ بھی ملوث ہے, اس کے اندر شہباز شریف بھی ملوث ہے, اور اس کے اندر ڈرڈی ہیری بھی ملوث ہے. یہ سارے انہوں نے مل کے یہ خان صاحب کے خلاف جو یہ ساری سازش کی تھی ان کو قتل کرنے کی, یہ سب ملوث ہے. اب وہ ریکارڈ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب وہ سی سی پی او کو کیوں نہیں لگنے دے رہے؟ وہ اس لیے نہیں لگنے دے رہے بیکاز ہی نوز آل آف اٹ, اس کو پتہ ہے. اور وہ جو جے آئی ٹی بنی تھی جس کے یہ کنوینر ہیں, دیٹ واز اے لیگل جے آئی ٹی, کیونکہ ایک الیکٹڈ حکومت کی کیبنٹ کے بعد ساری چیزوں کی ڈیسیجن کے بعد یہ جے آئی ٹی بنی. تو یہ کیسے اس کے اوپر ایک اسلام آباد سے لا کے کون آ سکتے ہیں؟ دیٹ از اگین انلیگل. اس کو بھی میں نے کورٹ کے اندر جو ہے چیلنج کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا ایک کھیل کر رہے ہیں اور ایک تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پراپر انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے نام سامنے آ جانے. اور یہ کہنا کہ جی مذہبی رنگ دینا اس کو سب سے بڑی زیادتی یہ تھی, کیونکہ ہمیں پتہ چلا پھر جب اس جے آئی ٹی کے تھرو کہ ایک بندہ تو انوالو ہی نہیں تھا, اس کے اندر 3 لوگ انوالو تھے. اور یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ خان صاحب کی جان بچی, ورنہ تو انہوں نے تو پوری کوشش کر ڈالی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے. تبھی تو ہمیں ان کی ہر وقت فکر پڑی رہتی ہے جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ان کو پکڑنا ہے وغیرہ, تو ہمیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے وہ دیکھیں نا, سب سے بڑی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ میری ریکارڈنگ میرے کال کی کون کر سکتا ہے؟ 3 ادارے ہیں. ان 3 اداروں کے اندر ایک ہے آپ کا کیا کہتے ہیں آئی ایس آئی, ایک آپ کا آئی بی ہے, تیسرے پولیس. اب پنجاب پولیس کے پاس تو میرا خیال ہے یہ سہولت نہیں ہے, تو یہ دونوں ادارے کر رہے ہیں. میں تو کورٹ میں جاؤں گی اور میں کہوں گی کس طرح انہوں نے کیا, کیونکہ فیئر ٹرائل جو 2013 کا جو رول ہے اس کے مطابق یہ دس از کلپیبل, یہ اس پہ سزا ہوگی. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میری ریکارڈنگ کی ہے ان کو سزا ہوگی, اور میں ان کو انشاءاللہ چیلنج کروں گی کورٹ میں جا کے. وجہ یہ انہوں نے تماشا بنا لیا ہے, پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں, انٹرنیشنلی ہمارا مذاق بن رہا ہے. اور کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں بات کر کے سی سی پی او سے پوچھوں گی بھائی آپ لگے ہیں یا نہیں لگے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے آئی ایم پرسوئنگ دا جے آئی ٹی, تو میں نے ان سے اس لیے فون کر کے پوچھا کہ میں ان کو جا کے سارا قصہ سناؤں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ وہاں ریکارڈ کے ساتھ, تاکہ ریکارڈ جو ہے اس کو جلد سے جلد پورا کیا جائے اور جے آئی ٹی آ کے مزید چلے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ جو اس آڈیو کے ذریعے ایک چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ obviously سی سی پی او کے خلاف ہے, اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان سی سی پی او کے موجودگی میں شفاف انتخابات پہ ایک پورا اجلاس بلا رہا ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو بہت سے نام دیے تھے افسران کے, ان میں سے 16 نام کل پی ٹی آئی نے جاری کیے جو کہ 25 مئی اور 17 جولائی کی ایک جو سٹیٹ وائلنس ہے اور دوسرا دھاندلی, اس میں پی ٹی آئی کے مطابق ملوث تھے. الیکشن کمیشن اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ اس پہ الیکشن کمیشن اجلاس کیوں نہیں بلاتا؟ مطلب ایک بندے پہ ایشو ہے لیکن وہاں پہ دوسری جانب. بھئی آپ کو تو ہمیں پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا خیال ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی آپ کا خیال ہے کہ اٹس این امپارشل باڈی ایٹ دا مومنٹ؟ ناٹ ایٹ آل. وہ تو آپ کو پتہ کیا دے آر پلینگ, وہ ان کی خاطر ساری گیم کھیل رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے سی سی پی او لاہور صرف اس لیے کنٹروورشل ہو گیا ہے کیونکہ وہ کنوینر تھا خان صاحب کے, جو وہ انکوائری ہو رہی تھی اس کے اوپر, ہی واز دی کنوینر آف دیٹ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یعنی اگر اس نے کوئی صحیح ریکارڈ سامنے لے کے آیا ہے تو آپ اس کو اس چیز کی سزا دینے لگے ہیں. بڑی بات ہے. میں تو الیکشن کمیشن پہ بڑی حیران ہوں کہ آپ نے کبھی یہ, آپ کیا مطلب ہے, آپ پاکستان کے لوگوں کے سامنے کبھی جواب دے نہیں ہوں گے. آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے, آپ کو امپارشل ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ میری کیا کنسرن تھی, اور میری کنسرن ابھی بھی ہے, اینڈ آئی ہیو دا رائٹ. میں پاکستان کا
شہری ہونے کے ناطے میں کسی سے بھی بات کر سکتی ہوں, مجھے کون روک سکتا بات کرنے کے لیے. ہاں آپ میری کال کو ریکارڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ نے کوئی اجازت نہ لی ہو, ہائی کورٹ سے پتا چلے کہ جی میں ٹیررسٹ ہوں اور میری ریکارڈنگ ضرور ہونی ہے. اگر آپ نے نہیں لیا تو کس نے ریکارڈنگ کی ہے, یہ کس نے ریکارڈنگ کی, ہمیں تو پتا چلے نا کہ اس وقت جو لاقانونیت اس وقت پھیلی ہوئی ہے, کون ذمہ دار ہے ساری چیز کا. انہوں نے پاکستان کو, وہ جب خان صاحب غلط بات تو نہیں کرتے کہ بنانا ریپبلک بنا رکھا ہے انہوں نے. جی ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی عدالت جانے کا اعلان تو کر دیا, لیکن اس نظام میں جہاں پہ ایک فارمر پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا, آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہاں سے کوئی ریلیف مل پائے گا جب ایک ایسے موقع پر جب عدلیہ پر بھی ایک حملہ کر دیا گیا ہے, اور اب تو جو آڈیو دوسری آئی ہے, اور اگر ان ساری آڈیوز کو ویسے دیکھا جائے, ان کا انٹرفیس, ان کے سب ٹائٹلز کس طرح سے دیے جا رہے ہیں, اور میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ لگ رہا ہے کہ ایون وہ خان صاحب کی جو پی ایم آفس کے اندر آڈیوز تھیں وہ ساری, اور آج کے دن تک جو آڈیوز ہیں وہ ساری ایک ہی جگہ سے نکل رہی ہیں. تو اس کی تحقیقات, اور دوسری جانب عدلیہ کے اوپر بھی پریشر, ایک نئی کیمپین, تو یہ معاملہ تو اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت پانی سر پر سے گزر چکا ہے. عدلیہ کو اس پہ تو نوٹس لے لینا چاہیے خود ہی. مجھے تو بہت امید ہے کہ نوٹس لیں گے, اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح کہ یہ اس وقت کانسٹیٹیوشن ہماری آئین کی پامالی کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پہ کہ کیوں سب کچھ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو, الیکشن پوسٹ پون ہو, اور بھائی الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے کوئی فیکٹریاں چلانی ہوتی ہیں, سال کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے. جی سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا, پیسوں کا مسئلہ بن گیا, فلان چیز کا مسئلہ بن گیا. اچھا جب آپ وہ جو 46 سیٹیں ہیں جن کے اوپر آپ الیکشن کروانے لگے ہیں, بائی الیکشن, اس کے اندر نہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس کے اندر نہ پیسوں کا مسئلہ ہے, وہ الیکشن آپ کرانے کو تیار ہے. عجیب و غریب قسم کی منطق ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں واقعی کیا پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس وقت حالات انہوں نے پاکستان کے کیا بنا دیے. افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. دیکھیے ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ, میں تو اپنی زندگی کے, اس وقت میری 73 سال عمر ہونے والی ہے, میں تو ساری زندگی اس پاکستان میں رہی ہوں, اور ساری زندگی یہی کوشش کی کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں تاکہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی کام کی چیز چھوڑ کے جائیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا کر ڈالا ہے اس ملک کے لیے, حشر نشر اس کا کر دیا ہے. اس وقت بندے جو ایک وقت کی روٹی کھانے سے لوگ مجبور ہوئے ہیں, اور وہ ہماری جو شہزادی ہیں جن کا نام مریم ہے, وہ کہتی ہیں جی صحت کارڈ بند کر دو, صحت کارڈ بند کر دو, کہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر لوگوں کو جو غریب آدمی ہے اس کو صحت کی سہولت مل جائے وہ بھی نہ دینا. وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنے علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ چلی جاؤں گی, لیکن پاکستان کے لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں ملنی چاہیے. یعنی کس ذہن کے لوگ ہیں, کس سوچ کے لوگ ہیں, اور کس طرح یہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کیونکہ یہ لوگوں کے سامنے بالکل ان کے ارادے عیاں ہو چکے ہیں, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ان کی کیا سوچ ہے. اب یہ گھبرا رہے ہیں الیکشن لڑنے. بھائی لڑیے الیکشن, پریشانی کس بات کی, آپ تو بہت پاپولر ہیں نا, جس طرح فرماتی ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں. تو اگر آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے, الیکشن لڑیے, خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا بھائی آپ پاپولر ہیں یا کوئی اور پاپولر ہے. ویسے جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں, آج تک شاید ڈیموکریٹک ہسٹری میں اتنا الیکشن سے کوئی نہ بھاگا ہو. ڈیموکریسی کا نام اگر لیتے ہیں, اور پولیٹیکل جماعتوں کا تو کام ہی عوام میں جانا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک معاملہ بڑا سنگین ہے. ظاہری بات ہے کہ زمان پارک میں کارکنان پہرا بھی دے رہے ہیں, اور لگاتار 2 راتیں ہم نے دیکھا کہ ایک ہائی الرٹ کی سی صورتحال تھی. آپ بھی پہنچی اور رات گئے, عمران خان کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہ جو اس وقت آپ کے مخالفین ہیں سیاسی, وہ تنقید کرتے ہیں کہ ایک جانب جیل بھرو تحریک کا اعلان ہو رہا ہے, تو وہیں دوسری جانب گرفتاری سے کیوں بچا جا رہا ہے, کیوں ضمانتیں کروائی جا رہی ہیں. تو یہ اس کا کیا خان کو بچا رہے ہیں. میں آپ کو میں آپ کے منطق بتاتی ہوں. ہمیں اس حکومت سے خطرہ ہے عمران خان کے لیے. اسی حکومت کی پیروائی کے ساتھ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا. اگر خان صاحب کو ہم قربانی دینے کو تیار ہیں, ہم جانے کو جیل میں تیار ہیں, آپ اس انسان کو لے کے جا رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سب سے پاپولر لیڈر ہے پورے پاکستان کا. نہ صرف یہ تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, دنیا میں 6ٹھی بڑی پارٹیوں میں شامل ہو چکی ہے یہ. آپ اس کے لیڈر کو اریسٹ کرنے لگے. ہمیں اعتماد ہے آپ کے سسٹم کے اوپر. آپ کے پولیس جو تھا وہ اس کے اندر ملوث تھا وزیر آباد کے اندر. آپ کی جب وہ قتل ہوا ہے, یہ اس بیچارے کا وہ جو لڑکا قتل ہوا ہے معظم, وہ ساری چیزوں کا, اور اس بندے نے جو گولی چلائی آپ کے سامنے, ابھی تک تو خان صاحب اسپتال نہیں پہنچے, تو انہوں نے پہلے اعلان کر دیا, بندہ پکڑا گیا, ہمیں پتہ چل گیا مذہبی مسئلہ تھا. اور پھر آپ کو پتہ ویڈیو سامنے آئی
جس میں پتہ چلا کہ جی ایس پی صاحب خود اس میں شامل ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ حالات ہوں تو کیا ہمیں اعتماد ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو لے کے جائیں اندر تو یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ والی بات ہے کہ ان سے کوئی اچھے کی تھوڑی ہے. اس حکومت پہ کسی کو اعتماد ہے؟ اور یہ جو ابھی لے کے آئے ہیں انٹرم گورنمنٹ، یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے یہ تو اس طرح بہیو کر رہی ہے جیسے نون لیگ کی باندھی ہے. حد ہو گئی ہے. مطلب آپ کس قسم کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے؟ ہر قسم کے ڈیسیجن لے رہے ہیں. آپ نہ آپ الیکٹڈ ہیں، آپ چند روز کے لیے آئے ہیں ٹو انشور کہ بھئی روزمرہ کے میٹرز، آپ آگے پالیسی ڈیسیجنز لے رہے ہیں. کل میں حیران کہ جی وہ ہیلتھ منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جی وہ صحت کارڈ جو ہے نا اس کے اندر فلاں کو نہیں دیا جائے گا، ڈھمکان کو دیا جائے گا. ہو آر یو؟ آپ نے تو یہ ڈیسیجن نہیں لی. یہ تو ایک پوری کیبنٹ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ ڈیسیجن لی ہے. یہ ایکنک اپروو پروجیکٹ ہے. یہ ہر طریقے سے جو سی ڈی ڈبلیو پی تھی اس میں اپروو ہوا، پی ڈی ڈبلیو پی میں اپروو ہوا. وہ تم اس کو کیسے ہٹا سکتے ہو؟ اس کانٹریکٹ کو کیسے توڑ سکتے ہو؟ بھئی یہ عجیب و غریب قسم کی حکومت آئی ہے. یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے جی یہ آگے اپنے وہ بنانے شروع کر دیے. اب وہ مجھے جو نئی بات پتہ چلی کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو وہ جے آئی ٹی بنی ہے اسلام آباد کی وہ جینوئن ہے. آپ کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ یو آر ناٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آپ اس طرح کے کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. آپ کو کس نے اجازت دی کہ یہ سارے پالیسی ڈیسیجن دیجئے؟ انہوں نے تو تماشا بنایا ہوا ہے. اس وقت آپ کو یہی تو کہہ رہے ہیں قانون کی دھجیاں جو ہے اس کے بعد آئین کی دھجیاں ہر چیز انہوں نے اڑا دی ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ میں کہتی ہوں جتنی اس وقت پاکستان کو انہوں نے مجبور کر ڈالا ہے شاید اس 75 سال میں نے آج تک اتنا پاکستان کو مجبور نہیں دیکھا. اور چیزیں تو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے اور ایون نگران گورنمنٹ کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ دے آر ہیئر ٹو اسٹے. وہ صرف ایک 90 دن والی ذمہ داری جو ہے اس سے کہیں آگے کا سوچ رہے ہیں. اب ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں یا نہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. اب یہاں پہ الیکشنز جو ہیں ان پہ تو یہ گورنمنٹ آ نہیں رہی اور بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی. صدر مملکت کی کوئی نہیں سن رہا، یعنی ایک آپ کے ملک میں جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس کی کوئی نہیں سن رہا. اب یہاں پر جیل بھرو تحریک اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو کس طرح سے پریشرائز کر پائے گی گورنمنٹ کو، اور جو اپنے آؤٹ کمز حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے وہ کس طرح سے کر پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہم امن پسند لوگ ہیں. کتنے جلسے جلوس ہوئے آپ کے ساتھ، لانگ مارچ ہوئی. آپ نے کوئی دیکھا کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کیا ہو، کوئی چیز توڑی ہو، کوئی پھوڑی ہو، کوئی کسی لاکھوں لوگوں کا مجمع اور ہم لوگ پرامن رہے. ہم اب بھی پرامن ہیں اور ہم اس پرامن طریقے سے کہ بھئی تمہیں جیلوں کا بڑا شوق ہے، تمہارا خیال ہے کہ ہم ورکر جو ہیں ہم تیار نہیں ہیں. ہم بالکل سب کے سب عمران خان کے اوپر قربان ہونے کو تیار ہیں. ہمیں آپ لوگوں سے خطرہ ہے، بار بار کہہ رہے ہیں. وہ مارنا تو ہمیں مار ڈالو نا. ہمیں آپ لوگوں سے خطرہ ہے کیونکہ جو اوپر بٹھایا ہوا ہے آپ کا انٹیریئر منسٹر وہ ایک قاتل ہے. ایک بندہ جو قتل کرا ہوا ہے جس کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے کہا 22 قتل کیے اس نے. پھر آپ کے سامنے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے. اس بندے پہ کیا اعتماد آپ کریں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ لے کے جائے اندر جیل میں تو آپ کا خیال ہے کہ یہ they can take any sort of step. وہ بعد میں جو مرضی کرتے رہیں گے. وہ تو اس بندے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم کیسے ان کو جانے دیں؟ آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خان صاحب کی جان خطرے میں ہے اور ان کی وجہ سے خطرے میں. وہ یہ حکومت ان کو سیکیورٹی تھوڑی دے رہی ہے. یہ تو اگر اندر لے کے جائیں گے تو اس سے زیادہ انسیکیور عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ وہاں جب ہم وزیر آباد میں تھے تو پولیس وہاں سے ہٹ گئی تھی. ہم نے تو سارا کچھ دیکھا کہ وہ جو سیکیورٹی پولیس نے دینی تھی وہاں سے وہ ہٹ گئی. اور آپ یقین جانیے میں اس کنٹینر کے اوپر اس انسیڈنٹس کے بعد 1.5 گھنٹہ انتظار کرتی رہی کہ پولیس والے آئیں اور یہ آ کے کنٹینر ٹیک اوور کرے کیونکہ ایویڈنس ہے اس کے اندر. مجال ہے کہ کوئی گھسا ہوا. وہ ان کی نیتیں خراب ہیں. یہ بدنیت لوگ ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ڈرٹی ہیری کھیل رہا ہے یہ گیم. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر اور انشاءاللہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی دی. آئندہ بھی ان کو صحت اور زندگی دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرام یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں ملکی معیشت پر جو کہ اس وقت دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ پہنچی ہے. ہمارے ساتھ ہیں سلمان شاہ صاحب، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب فار جوائننگ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیوالیہ ہو نہیں رہے، ہم دیوالیہ ملک میں رہ نہیں رہے، بلکہ ہم باضابطہ طور پہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ملکی معیشت آخر کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، یہ اس سے زیادہ ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کوئی کیبنٹ ممبر نہیں دے سکتا جو خواجہ صاحب نے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کیا ہے اور اس کے لیے کیا اقدام اٹھانے. سب سے پہلے اس وقت ایک کرائسس ہماری پرسیپشن کا بھی ہے. ہماری پرسیپشن ہے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل کرائسس اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کی اکنامک کرائسس میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ پھر وزیر جو ہیں دفاع وہ یہ اس قسم کے بیان دیں گے تو وہ یہ اس ہائپوتھیسس کو فردر کنفرم کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے اس چیز کا، اور کم از کم کچھ سم ہیڈ شوڈ رول. یہ جو اس طرح کی بات چیت آ کے اوپنلی کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور ہماری اکانومی ڈیفالٹ نہیں کر رہی، اسی لیے تو ہم IMF پروگرام میں جا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچا جائے. اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام کی سپورٹ میں بات کریں کہ کیا مشکلات ہیں لوگوں پہ اور اس کو کیسے حل کیا جائے گا. جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ان کی کیا مدد کی جائے گی، سوشل سیکیورٹی کو کیسے بنایا جائے گا، پختہ کیا جائے گا، اکانومی کو ریوائیو کیسے کیا جائے گا، انویسٹمنٹ کیسے ہوگی. یہ باتیں ہیں کرنے والی. یہ باتیں تو نہیں ہیں کہ نیم حکیم اٹھ کے اپنے اسٹیٹمنٹس دیتے جائیں اور ایسے بات کریں جیسے یہ ملٹن فریڈمین ہیں یا کوئی نوبیل پرائز ونر ہیں اکنامکس کے، ان کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان دیوالیے میں ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر کمنٹ کرنا میرے تو خیال ہے کہ اس کو آپ اگنور ہی کریں ان کی باتوں کو. ایگزیکٹلی. اور اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ مارکیٹ میں جو آلریڈی ایک پریویلنٹ انسرٹینٹی ہے اسے مزید تقویت دیتی ہیں اور اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی بلکہ ہو سکتا ہے پینک میں مزید خراب ہو جائے. اور آپ کہہ کے نہ دیوالیہ کرا دیں. اس پہ اب جو فائنانس منسٹر ہیں انہیں بھی ایکسپلینیشن دے دینی چاہیے تاکہ ایک جو ایئر ہے وہ کلیئر ہو جائے. سلمان شاہ صاحب، اس وقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز تو ہے کہ IMF کی ڈیل کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے اس پہ بھی اس کے اثرات تو پڑنے ہیں. اس وقت پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ IMF کی ڈیل کی پیش رفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کب تک گورنمنٹ جو ہے اسے حل کر لے گی تاکہ ایک وہ جو ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے وہ سر سے اتر جائے؟ اور اس کے اثرات جو ہیں ظاہری بات ہے میسز کے اوپر وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے اوپر تو پچھلے 10 مہینے سے کام ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے ہماری حکومتیں بھی چینج ہوئیں، اسی کی وجہ سے مفتاح صاحب کو بھی ہٹایا گیا، اسی کی وجہ سے اسحاق ڈار کو لایا گیا. تو یہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے کرائسس کو ہینڈل نہیں کر پائے. مفتاح صاحب نے بہت وقت لگایا، جو کہ کام 2-3 ہفتوں میں ہو جانا چاہیے تھا انہوں نے 4-5 ماہ لگا دیے. پھر انہوں نے بڑی کنفیوژن بھی کی، بڑا بجٹ دے دیا، بجٹ میں بے شمار ٹیکسز لگا دیے، پھر ٹیکسز واپس کر دیے. بہت سے کام ہوئے جو کہ شو کرتے تھے کہ خاصی انکمپیٹنس ہے اور پرابلم کو جو سلوشنز ہیں وہ نہیں ہیں. تو ڈار صاحب نے تو آ کے کمال ہی کر دیا نا. انہوں نے تو پوری مفتاح صاحب نے جو کام شروع کیا تھا امپورٹ کمپریشن ایڈمنسٹریٹو طور پہ، اس کو انتہا پہ پہنچا دیا، ساری سپلائی چینز تباہ کر دیں، اوپر سے ڈالر کو پیک کر دیا تاکہ پوری
مارکیٹ جو ڈالر کی تھی انٹر بینک مارکیٹ وہ تباہ ہو جائے, مارکیٹ میں سارا کچھ چلے گا, ریزروز جو ہیں وہ تیزی سے گرے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 مہینوں میں تقریباً 11-12 ارب ڈالر ہم نے گوا دیے اپنے ریزرو سے, کیونکہ ہم اس قسم کی جو نالائکی, میں تو کہوں گا اور کچھ کہا نہیں جا سکتا, کہ نالائکی کو برداشت کرتے کرتے 12 ارب ڈالر آپ کے نکل گئے ہیں, اور اب جا کے آپ کو وہی کام کرنے پڑے ہیں جو آج سے 10 مہینے پہلے کرتے تو شاید آسانی سے کر سکتے تھے, اور اس وقت آپ کے پاس کوئی 15-20 ارب ڈالر کے ریزرو بھی ہوتے. سو اب ریزروز بھی گوا بیٹھے ہیں, وہی کام اب کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ زیادہ بھی کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ خسارے بھی بڑے ہو گئے ہیں, ریزروز بھی خالی ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے پوری طرح اس کو کلیمپ ڈاؤن نہیں کیا کہ وہ ہو جائے اور ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ بن جائے, تاکہ ایک دنیا کو میسج تو پہنچ جائے کہ جی ہم اب درستی کی طرف جائیں گے, اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ مشکل فیصلے بھی کریں گے, اور اس میں سے پھر ریفارم نکال کے اس سے بہتری لائیں گے, کیونکہ اب پاکستان کے پاس موقع تو ہے کہ اس سے نیچے تو ہم نہیں جا سکتے. سو اس وقت سب پارٹیز کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ان کے پاس پالیسیز ایسی وہ بنا کے لائیں جو کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں, ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں, سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. اور یہ جو ہم اس وقت ہر ایک کے محتاج بنے ہوئے ہیں, اس محتاجی سے نکالیں. اوکے, اور یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے, ظاہری بات ہے کچھ میئرز جو لینے ہیں اکانومی کے لیے جو پہلے لے لینے چاہیے تھے لیکن نہیں لیے گئے, وہ اگر اب بھی نہیں لیے جاتے تو پھر تو شاید وہ ناؤ اور نیور والا سین ہو چکا ہے اس وقت ملک کے اندر. پاورٹی اور انفلیشن, اسے آپ کس ڈگر پہ رکتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا پھر یہ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ آبویسلی ڈیویلویشن ہے روپے کی, اور پھر پیٹرول پرائسز ہیں, اس کا امپیکٹ تو پڑے گا. کتنا ایک امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک راؤنڈ انفلیشن کا تو چلنا ہے, اور وہ 6-7 مہینے تو کم از کم گزارے گا, اور اس کے بعد پھر ایک جو ٹھہراؤ ہے, ایک اسٹیبلٹی ہے, وہ چیزیں ہوں گی. پھر ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں ان میں تبدیلی ہوگی, کیونکہ اس طرح کی جو ہم کرتے ہیں چیزیں وہ نہیں ہو سکتی. سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں اب کرنی پڑیں گی. صحیح ہے, یعنی یہ جو سارے چیزیں ہیں, اور قوم جو ہے اسے بھی شاید اس کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ بھی ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہے, اور جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں, اور انٹرنیشنلی ٹرسٹ بھی آبویسلی ایک ڈیفیسٹ بن جاتا ہے جب پتہ ہی نہ ہو کہ ملک میں کیا ہونا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی حل کیا ہے؟ کیا ایک پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ فوری طور پہ آ جانی چاہیے الیکشنز کے تھرو, یا پھر یہی سیٹ اپ چلتا رہے؟ اس میں معیشت کے لیے اگر ہم صرف معیشت کو دیکھیں اس وقت, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس وقت تو اگر آپ IMF کی بھی رپورٹس پڑھیں اور جو 8واں ریویو ہے اس کو بھی دیکھیں, تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ اکنامک کرائسس کو جنم دے رہا ہے, اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. اور پولیٹیکل کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے اس کو تو باہر رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر ہر قسم کے آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور کانسٹیٹیوشنل جو کچھ بھی ملتا ہے آپ اس کے اوپر لگاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو بھی آپ کرتے ہیں اس کی گونج پوری دنیا میں پڑتی ہے, اور پوری دنیا کو سمجھ آتی ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اکانومی کے اوپر فوکس کرنے پہ. دے آر مور انٹرسٹڈ ان کنٹینیوئنگ دا پولیٹیکل, جیسے کہنا ہے ایک قسم کی آگ جل رہی ہے پالیٹکس. تو انلیس اس کو ہم ختم نہیں کرتے, یہ اکنامک ریکوری آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اور اس کا روڈ میپ دیکھیں نا, یہ بھی باتیں آتی رہیں کہ IMF چاہتا ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر سائن کریں ایگریمنٹ پہ,
جس میں پولیٹیکل پارٹیز اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں وہ بھی آن بورڈ آئیں. تو یہ باتیں تو ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں نا. نظر آ رہا ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی جنگ میں ہیں جس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ گرایا دیا جائے، اپوننٹس کو جیلوں میں ڈال دیا جائے اور اپنا تماشا بنا رہے ہیں پوری دنیا میں. تو اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا اس تصادم سے. ہمیں ایک روڈ میپ دینا پڑے گا جو کلیئرلی بتائے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، کیونکہ جمہوریت میں جب اس طرح کا پولیٹیکل گریڈ لاک ہو جاتا ہے تو اس کا توڑ ایک الیکشنز ہوتی ہے. اس کا حل جو ہے وہ الیکشنز ہی ہوتا ہے. اور اس وقت ملک کے اندر ظاہری بات ہے کہ جو سب سے زیادہ کی ضرورت ہے تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد وقت ہوگا پوسٹ مارٹم کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے یاد ماضی. ناظرین کرام، حکومت آنے سے پہلے کے وعدے سنیں ذرا برسرے اقتدار حکومت کے. شرم ہے تو شرم بھی کر لیں. یاد ماضی عذاب ہے یارب کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کر کیا رہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا آپ اور مسکرائیں، اس لیے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج. ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. اب ذرا حکومت میں آنے کے بعد کی گفتگو ملاحظہ کریں. جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. ناظرین کرام اندازہ کریں، یہ ہیں ہمارے رہبر، یہ ہیں ہمارے رہنما، یہ ہیں ہمارے لیڈر جن کے قول و فعل آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں. باقی ہم کچھ کہیں گے تو محرم سے مجرم ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم. ناظرین کرام، ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے. حکومت کے دعوے سے ہوا نکل چکی ہے. غریب عوام مزید مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں اشیاء خور و نوش کی قیمت میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 2.89% کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد مہنگائی کی مجموعی شرح 38.42% تک پہنچ گئی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 34 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. عمران خان کے دور میں حکومت میں لانگ مارچز کرنے والی موجودہ حکومت تو ایسے خاموش ہے جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو. مہنگائی کے خاتمے کے نام پر اسلام آباد میں کئی روز تک ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہنے والے مولانا فضل الرحمان کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں. مولانا صاحب ہیں کہ اب نظر ہی نہیں آتے. مولانا صاحب کو چاہیے کہ اب سامنے آئیں اور بتائیں کہ اب کیا صورتحال ہے مہنگائی کی. دوسری جانب مریم نواز تھیں جو کہا کرتی تھیں کہ 150 روپے کا پیٹرول کر کے حکومت نے غریب کی کمر توڑ دی ہے. سوال اب یہ بنتا ہے کہ بتایا جائے کہ 272 روپے والے پیٹرول سے متعلق کیا کہنے ہیں مریم نواز کے. جس قسم کی وضاحتیں حکومتی جماعت دے رہی ہے، اب اس کے بعد تو لگتا ہے کہ اگلی وضاحت کچھ اس قسم کی آئے گی کہ 272 روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول گاڑھا اور خوشبودار ہے. آگے بڑھتے ہیں. ناظرین کرام، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور حالیہ منی بجٹ میں لگنے والے ٹیکسز نے اس وقت اثر دکھانا شروع کر دیا ہے. اب شہری گاڑی خریدنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے، کیونکہ ملک میں جاری مہنگائی کی سونامی نے گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اب مختلف گاڑیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. سال 2023 کے ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے، گاڑیوں کی قیمتوں میں تیسری بار بڑا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت میں عوام کو جینے نہیں دینا. ریلیف نام کی کوئی بھی چیز حقیقی معنوں میں عوام تک نہیں پہنچنے دینی. ہاں بس کچھ کرنا ہے تو وہ ہے مشورے. یعنی جب کچھ نہ کر سکو تو مخلصانہ مشورہ ہی دے دو. یہ حال ہے اس وقت حکومت کا.
83 افراد کی کابینہ بنا کر بھی وزیر اعظم عوام کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ آئی ایم ایف کے آگے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور آئی ایم ایف جہاں چاہتا ہے ان سے انگوٹھا لگوا رہا ہے۔ کارکردگی ایسی ہے کہ مریم نواز نے سیاسی طور پر اپنے چچا کو ہی آگ کر دیا ہے۔ ایسے میں ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی بڑی دور کی سوجی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شادیوں پر کروڑوں خرچ کرنے والے، کئی راتیں جشن منانے والے، دلہن کا جوڑا انڈیا سے کروڑوں میں بنوانے والے غریب طبقے کا خیال نہیں کریں تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اگر آج بھی دولت مند اشرافیہ اپنے وسائل شیئر کرے تو بھوک سے نجات مل سکتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی بات بجا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کے تا حیات قائد نواز شریف کا تعلق بھی اس ملک کی اسی اشرافیہ سے ہے جن کے نواسے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات پہلے لندن میں پھر پاکستان میں ہفتوں چلیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بقول شریف خاندان پاکستان کے عوام بھوک اور غربت سے مر رہے تھے، تو دوسری طرف مریم نواز کے فرزند کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ جس سادگی کی بات خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، وہ سادگی نہ تو شریف خاندان کی کسی تقریب میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی شہباز شریف کی کابینہ میں۔ ہماری قوم کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ حکومت جس کی پہلی ذمہ داری عوام کو ریلیف دینا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ ہے، وہ حکومت ہی عوام کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں، اور وزراء جو مشورے عام پاکستانی کو دیتے ہیں ان پر خود عمل کرنے کے روادار نہیں۔ یقیناً یہ لمحہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مخدوم شہاب کو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ میں ہوں سید مزمل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر۔ زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے۔ 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی، یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔